روچ ڈیل کی معروف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت نعمان طارق نے پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی میئر روچ ڈیل کونسل عاصم رشید تھے۔ اس حوالے سے راجہ واجد کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ روچ ڈیل کی معروف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت نعمان طارق نے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ افطار ڈنر میں سابق میئر روچ ڈیل کونسلر محمد زمان، سابق میئر اولڈہم کونسلر جاوید اقبال سمیت بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی شریک ہوئی۔ افطار ڈنر تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا دربار مصطفیٰ میں میرا سلام کہنا، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈپٹی میئر روچ ڈیل کونسلر عاصم رشید اور دیگر شرکاء نے میزبان نعمان طارق کا شکریہ ادا کیا۔ یہ جو افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو بھول کے تو آگے چلنا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت اور دل خوشنوئی سے اس کو آگے لے کر چلیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل بیٹھ کے سارے کام کرنا چاہیے۔ ہم دیار غیر میں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور رمضان کی برکتیں سمیٹیں۔ رمضان مبارک کی برکت مہینے میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھنا، کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا، شیئر کرنا، باتیں کرنا، اور بڑی رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ تو انہوں نے وجہ تو کہ مل بیٹھنا موقع مل آیا تو ساری سنگتاں بال ہوئی نا، اصل سب ساتھیاں اور میڈیا نے مشکور شکر گزار ہاں کہ سب آ سکے اپنا قیمتی ٹائم دیتا۔ افطار ڈنر کے اختتام پر قاری سمندر خان نے امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، روچ ڈیل۔ بریڈ فورڈ میں انصاف کی امید پینل نے افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں پی ٹی آئی ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات وقار بابر کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی برطانیہ انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں متحرک ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے بریڈ فورڈ کے مقامی ہال میں انصاف کی امید پینل نے افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں بریڈ فورڈ ہیمبرسائڈ کے ارکان نے اپنے پینل کا اعلان کیا۔ اسلم بھٹا، طاہر نذیر، عبدالسلام، اجمل چودھری، امین جلال، پروفیسر جلیل اور محمد انصر آئندہ انٹرا پارٹی کے الیکشن میں امیدوار ہوں گے۔ انصاف کی امید پینل کے حوالے سے مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارا منشور پارٹی ورکر کو عزت دینا ہے۔ اس سے پہلے ورکرز اور ممبرز کو نظر انداز کیا جاتا رہا، صرف چند افراد ہی نے اجارہ داری قائم رکھی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ Been an excellent iftari today here by the new panel that's been elected, Insaf Ki Umeed, and inshallah we wish them all the best for the future. Jazakallah. پلیز ینگ جنریشن کو کہ پلیز آپ آگے آئیں اور عمران خان جو کام کر رہا ہے نا، پلیز اس کو سپورٹ کریں۔ آج ہم یہاں سب لوگ پاکستان تحریک انصاف کی اس افطار ڈنر پارٹی میں آئے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی ہے عمران خان کے سچے لوگوں کو اور سچے سپاہیوں کو دیکھ کر ایک جذبہ ابھرا ہے، اور پاکستانی لوگوں کو یہ یقین کامل ہے کہ پاکستان کی تقدیر صرف عمران خان ہی بدل سکتا ہے۔ جب یہ الیکشن ہوتے ہیں اس میں 2 گروپ بنتے ہیں، 2 ہوتے ہیں یا 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نارملی 2 ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب گروپ الیکشن ہو جاتے ہیں، جب پارٹی جیت جاتی ہے، کوئی بھی ایک گروپ جیت جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ گروپ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک پارٹی بن جاتی ہے، پھر انہیں اکٹھے مل کے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی خاص چیز ہے کہ آپ ڈیموکریٹک کے عام قسم کے لوگ دیکھیں گے، ہمارے ینگ ورکر ہیں، ینگ لوگ ہیں جن کا کوئی ایون پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ بڑے ایکٹیو ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور خاص کر ہمارا جو گروپ ہم نے اپنایا ہے، یہ امید کی انصاف، ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ایک لیڈر ہے جو الیکٹڈ باڈی ہے یا کہ فرنٹ پہ ہوگی اور باقی پھر بیک ورکر کو جو آرڈر کر رہے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے اسٹیج
یہ نہیں ہے. ہمارا جو پروگرام ہے پورا وہ یہ ہے کہ ہم ایک فیسیلیٹیٹ کریں گے جو بھی پوٹینشیل ہے یا جو ٹیلنٹ ہے, جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو فرنٹ پہ آنا چاہتے ہیں, اس کو پورا موقع دیں گے وہ آگے, تاکہ پارٹی کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے. شرکاء کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن ایک جمہوری عمل ہے اور اس میں کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے, نہ کہ صرف چند لوگوں کو ہی نوازا جائے. میئر روزڈیل محمد زمان نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ برٹش کمیونٹی کے ساتھ بھی تعلقات استوار کریں, تاکہ وہ اپنی پہچان بھی نہ بھولیں اور ترقی کے مناظر بھی طے کریں. پہ مبارکباد دیتے ہیں, اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس کامیابی کی سطح تک کیسے پہنچے اور آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں اس راستے میں؟ بہت بہت شکریہ. مشکلات تو ظاہر ہے کہ زندگی میں آپ کو ہر قدم پہ وہ کوئی نہ کوئی کسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو زندگی میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر ٹھیک طریقے سے منظم کریں, اپنا فوکس ٹھیک رکھیں, تو آپ کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے دوستوں کی, بزرگوں کی دعائیں اور ان کا تعاون ساتھ رہا ہے, فیملی کی سپورٹ, اور یہ ہے کہ ہماری جہاں جتنے بھی میرے ساتھی ہیں ان کی سپورٹ. اور دوسرا یہ کہ اپنا میرا ایک یہ مشن تھا اور ایک ویژن بھی تھی کہ تھوڑا آگے بڑھ کے کمیونٹی کی خدمت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ میں 1 سال ایز اے میئر کمیونٹی کی خدمت کر سکوں. تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جو فیتھ کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ میں لایا جائے, جو کمیونٹی کوہیژن ہے اس کو امپروو کیا جائے, جو نوجوان ہیں ہمارے ان کو منظم کیا جائے, ان کو ذرا موٹیویشن دی جائے. اس کے علاوہ خواتین کے گروپس ہیں اور ہماری بہت ساری تنظیمیں ہیں, اور جو انڈیویجلی انفرادی طور پہ لوگ اپنے طور پہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, سب کو اپریشیٹ کرنا, سب کو اکنالج کرنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہاں ہمارے لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو یہ مواقع ملے ہیں. اور روزڈیل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہ ایک ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. ہمارے ایک کونسلر ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ وی آر ون کمیونٹی. تو ایک جو کمیونٹی کا کنسپٹ ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے, چاہے وہ کوئی کسی ملک سے بھی ہے, کسی مذہب سے ہے, کسی کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہے, سب مل کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور چاہے یہ کونسل لیول پہ ہو, کونسل آف ماسک کا ہو, یا اس کے علاوہ کمیونٹی گروپس ہوں, سب مل جل کے کوئی بھی کسی قسم کا ایونٹ ہو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ پورا سال مجھے بہت سارے لوگوں کی محبت, بہت سارے لوگوں کی ہمدردیاں, بہت سارے لوگوں کا پیار اور بہت سارے لوگوں کی سپورٹ اس میں شامل حال رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کامیابی کی جو صحیح جو کریڈٹ ہے یہ ان لوگوں کو بھی جاتا ہے. پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو انشاءاللہ اس طرح کے آپ سے ایک اور تھینک یو کرنا چاہوں گا کہ آپ 92 نیوز UK کی فرسٹ اینیورسری پہ آپ ایز اے چیف گیسٹ آئے, بہت مہربانی اس کی. اور آخری سوال آپ سے کہ یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے, جو یہاں کے بورن ہے, برٹش پاکستانیز ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی انٹیگریٹ رہیں ایز ویل ایز ٹو دا برٹش کمیونٹی؟ بالکل, ان کے لیے ہم یہ ریگولر, میرا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ ایز اے یوتھ ورکر ہے. نوجوانوں کے ساتھ میرا بہت تعلق رہا ہے, بہت ان کو مطلب انسپائر کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں ہماری یہ جو ہے نا جنریشن, یہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے, یہ ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں. انٹیگریشن بہت ضروری ہے. ہم چاہے پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, مسلمان ہیں, یہ ہماری اپنی شناخت ہے. اس کے علاوہ جو یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہمیں مل کے چلنا ہے, ان کے ساتھ انٹیگریشن, اور اپنا ایک فوکس رکھیں, اپنا ایک ویژن رکھیں کہ آپ نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے اور اس کے اوپر توجہ دیں. آج کل نا لائف از ریئلی ٹف, بہت ساری کمپٹیشن ہے. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے محنت کرنی پڑے گی, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, اور ظاہر ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا. 2 چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی میں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی صحت اور وقت, اس کا ہمارے نوجوانوں کو خیال رکھنا ہے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وبائیں اس طرح آج کل پھیل رہی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے ان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے, اور وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. مانچسٹر ارینا دھماکوں کو 2 برس بیت گئے. دہشت گرد کارروائیوں میں مرنے والوں کی یاد میں مانچسٹر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے شمع روشن کی.
اس موقع پر ممبر یورپین پارلیمنٹ واجد خان، چیئرمین فیوچر ویژن سجاد کاظمی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمیں نفرت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور اسلام کا پیغام امن پوری دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ 23 مئی 2017 کو مانچسٹر ایرینا میں جاری میوزک کانسرٹ کے دوران ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں 23 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ حکومت پاکستان سے قومی اعزاز، ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے جرمن محقق پروفیسر ڈاکٹر میشائل جانسن کئی برسوں سے موہنجو دڑو پر کام کر رہے ہیں۔ نمائندہ 92 نیوز عمران مہر نے ان کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر جرمن شہر شوائنفرڈ کی میئر بھی موجود تھیں۔ دونوں معزز شخصیات کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ جی، اس وقت ہم برلن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر میشائل جانسن، جو کہ جرمن پاکستان فورم کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کو حالیہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ہلال امتیاز دیا گیا ہے، اور ان کے پاس آلریڈی اسٹار امتیاز بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کو موصول ہوا ہے۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کے کام کے بارے میں، جو کہ گزشتہ 50 سالوں سے موہنجو دڑو کے بارے میں کام کر رہے ہیں۔ It's a long time ago that I started in Pakistan, the government of Sindh. We are further attempting to do research, to do protection, and the latest news we have from to do the best promotion for your wonderful country. The people of Pakistan have to be proud to be the people of this wonderful country. Thank you. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس سوریا لیپرٹ، جو کہ جرمنی کے علاقے شوائنفرڈ کی میئر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جرمن پاکستان فورم کی بھی پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ کہ ان کا زندگی کا کچھ عرصہ پاکستان کے شہر کراچی میں بھی گزرا ہے۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں DPF، جو ہمارا جرمن پاکستان فورم ہے، اس کے حوالے سے۔ پلیز سے سمتھنگ اباؤٹ دس فورم۔ I have known the German Pakistan Forum since my mother was a member, being at that time a member of the embassy, of the German embassy in Pakistan. And like Professor Jansen, I simply love Pakistan because I have my roots there. I was in boarding school in Murray there. And what I feel is necessary is that we promote a cultural and academic exchange between our two peoples. I feel we all need to understand we live in one global village, and we need to open a new page to thinking things together, if we're thinking about environmental things, but just as well about academic exchanges. And as a mayor of a smaller town in Germany, Schweinfurt, I would love to have more exchanges, also on a basis of maybe the university in Karachi, especially the Institute of Chemistry, doing something together with our FHWS in Schweinfurt, maybe on the basis of robotics or whatever environmental things Karachi seems to need. Yeah. For that, I'd like to go on with German Pakistan Forum. I wish we had more members. امریکہ کے تاریخی شہر بوسٹن میں چرچ انتظامیہ نے مسلمانوں کے لیے اپنے چرچ کے دروازے 20 سال سے کھول رکھے ہیں، جہاں مسلمانوں اور مسیحیوں میں مثالی اخوت اور جذبہ احسار دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ چرچ جمعے کے روز اذان کی آواز سے گونج اٹھتا ہے، اور یہاں بسنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد چرچ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ یہ سینٹ پال چرچ شہر کے مرکزی علاقے یک ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ہے، جسے بوسٹن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں اور مسیحیوں میں باہمی احسار کا یہ رشتہ 20 سال سے قائم ہے۔ 20 سال قبل مقامی مسلم کمیونٹی کی طرف سے جمعہ کی نماز کے لیے جو جگہ مختص کی گئی تھی وہ کم پڑ گئی، اور باوجود کوشش کے کوئی بڑی جگہ نہ مل سکی، جس پر مسلمانوں کے مذہبی قائدین نے مسیحی قائدین اور چرچ انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ مسیحی قائدین نے پہلے چرچ کے تہہ خانے میں جگہ فراہم کی، اور اب چرچ کا مرکزی فلور نماز جمعہ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ چرچ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس خدا کی مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہاں مسلمان اپنی عبادت کر لیں۔ چرچ انتظامیہ کے مطابق مسلمانوں کی عبادت کے لیے جو مرکزی فلور مختص کیا گیا، اس میں خصوصی طور پر روشن دان اور کھڑکیاں بنائی گئی ہیں۔ چرچ میں وضو کی جگہ موجود ہے۔ جمعہ کے روز نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چرچ خالی
कर दिया जाता है। दूसरी तरफ चर्च की तरफ से मजहबी रवादारी और हुस्ने सलूक के जवाब में यहाँ नमाज अदा करने वाले मुसलमान सैकड़ों बेघर अमरीकियों को हर साल मुफ्त खाना तकसीम करते हैं। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की अहमियत के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। उलमा कराम ने लैलतुल क़द्र की अहमियत और इसकी फ़यूज़ व बरक़ात पर रोशनी डाली। उमर अली की ये रिपोर्ट देखते हैं। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़दा तकरीब में मकतबा दारुल इस्लाम के सरबराह अल्लामा अब्दुल मालिक मुजाहिद ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि माह सयाम बहैसियत मुसलमान हमारे लिए तजदीद अहद का महीना है और इसका आखिरी अशरा कुर्ब इलाही को हासिल करने का जरिया है। लैलतुल क़द्र की एक रात 1000 रातों से अफजल है, जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाज़िल किया, जो इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये महीना जो है मैंने अर्ज़ किया अपने अंदर तब्दीली लाने का महीना है, तजदीद अहद का महीना है। हमने तब्दीली लानी है अपने अंदर, हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, एक अहद करना है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इन रातों के साथ हमने फ़ायदा उठाना है और इन रातों के अंदर कसरत के साथ इबादत करके रो के अपने रब को मनाना है। तकरीब के ऑर्गेनाइजर समाजी रहनुमा इंजीनियर तारिक शहजाद ने कहा कि हमें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे को भरपूर अंदाज में इबादत के तौर पर गुजारना चाहिए, जबकि भलाई के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तकरीब में मुकामी नात ख्वां हजरात ने हदिया नात की सआदत भी हासिल की। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। लाहौर में सहरी के वक्त बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की नवीद सुनाई है। उधर कराची में गर्मी के बायस हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। मज़ीद अहवाल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिश के सिलसिले ने गर्मी की कमर तोड़ दी। रोजे ठंडे हो गए। सहरी के वक्त होने वाली बारिश के बाद लाहौर के उफक पर बादलों की आनियां जानियां जारी हैं। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर रखा है। बारिश के बाद बागों का शहर खिला खिला नजर आ रहा है। दर्जे हरारत कम होने से चरिंद और परिंद सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में भी बारिश ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। महकमा मौसमियात ने भी मजीद बारिशों की नवीद सुना दी है। मेट ऑफिस लाहौर के मुताबिक पंजाब में दाखिल होने वाले मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के बायस आने वाले चंद दिन तक मौसम काफी खुशगवार रहेगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बास मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। शहर कायद में गर्मी की नई लहर आने को तैयार है। कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। गर्मी की लहर हफ्ते से पीर तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत 39 से 41 तक रहने का इम्कान है। अब आपको बताएं कि सजने संवरने वाली कुड़ियां महंगाई का तोड़ निकाल ही लेती हैं। सोना महंगा हुआ तो सरगोदा में खवातीन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना शुरू कर दी है। ईद की खरीदारी के बायस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर रश बढ़ गया है। इसी बारे में देखते हैं असजद मुनीर की ये रिपोर्ट। ईद में बस चंद रोज ही बाकी और सरगोदा में खवातीन की सजने संवरने के लिए शॉपिंग खत्म ना हुई। ऊपर से सोना महंगा हुआ तो सिन्फे नाजुक ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर नजरें जमा ली, क्योंकि ईद आ रही है। सजने संवरने की तैयारी भी खूब होगी। मैं ईद की शॉपिंग के लिए निकली हूँ, तो मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस है, ये मैं रिंग परचेज कर रही हूँ, ब्लैक कलर के साथ मैच हो जाएगी। कांटे, अंगूठियाँ, हार समेत हर किस्म की आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाजार में दस्तयाब है। पहले आएं और कपड़ों के साथ मैचिंग मनपसंद ज्वेलरी मुनासिब दाम पर खरीदें। 2-4 हज़ार नहीं बल्कि चंद 100 रुपए में ईद की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। इसीलिए तो खवातीन खुश नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी लाई है ईद के लिए
اور یہاں سے کافی ساری اپنے فرینڈس کے لیے بھی گفٹ لینے آئی ہوں. مہنگائی کے اس دور میں جب سونے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو آرٹیفیشل جیولری نے خواتین کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر دیا. اسی لیے تو آرٹیفیشل جیولری کے سٹالز پر رش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. کیمرامین رشید رانا کے ساتھ اسجد منیر، 92 نیوز، سرگودا. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK اور ایکسس کیجیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.in.